الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ محترم ناظرین کرام، علامہ اقبال مرحوم کے اس شعر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ مسلمان کی زندگی سے اگر آخرت کا تصور ختم کر دیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا نظریہ اور سوچ اس کے ذہن سے نکال دیں تو پھر اس کے معاملات میں توازن نہیں رہتا۔ توازن اور اعتدال کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ذہن میں، اس کے کردار میں دین موجود ہو، خواہ وہ تجارت کر رہا ہے یا سیاست کر رہا ہے یا کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے، تعلیم کرتا ہے، دے رہا ہے، مزدوری کرتا ہے، یا وہ خادم، جس بھی زندگی کے شعبے میں انسان چلا جائے، اگر اس کے کردار میں، رویے میں، سوچ میں دین ہے تو پھر اس کی جہت درست ہے۔ دین سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دے۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے یہ شعر کہا کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ خواہ کوئی کسی بھی طریقے سے حکمران بن گیا ہے، جمہوریت کے ذریعے سے ہے یا بادشاہ یا کچھ بھی ہے، اگر اس کے ساتھ دین شامل ہے، جواب دہی شامل ہے، تو پھر اس کی ڈگر درست ہے، وگرنہ جمہوریت کے لیے انہوں نے لفظ کہا جمہوری تماشا ہو۔ تو جب ایک بندہ ذہن میں یہ رکھے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دوں، اقتدار حاصل کرتے وقت بھی وہ دیکھے کہ میرے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو وہ عہدہ یا منصب حاصل کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے کئی چیزیں حاصل کرنی۔ تو اس حوالے سے ایک مسلمان جو ہے نا، اسے کسی بھی لمحہ وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دین سے آزاد ہے۔ اس کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر مسلمانوں میں یہ سوچ پروان چڑھے تو پھر ان میں اعتدال آئے گا، رواداری آئے گی، اور جو ہے نا وہ ظلم و زیادتی سے بچیں گے، دھوکہ دہی سے بچیں گے۔ تو بہرحال یہ اقبال کا جو یہ شعر ہے نا، یہ بڑا ہی اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے، حقیقت کو لیے ہوئے ہے کہ یہ دین ہی ہے جو انسان کی ڈگر کو درست رکھتا ہے، اور یہ دین ہی تھا کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچ دی کہ ان کے دور میں اگر کوئی جانور پیاسا مر جائے دور دراز علاقے میں، تو پھر بھی انہیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے سامنے ان کی جواب دہی نہ ہو جائے، پوچھا نہ جائے کہ اے عمر، فلاں جانور تیرے حلقہ اقتدار میں تھا، وہ بھوکا پیاسا کیوں مر گیا۔ تو دین ہی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کی خلوت اور جلوت کو درست کرتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گناہ وہاں پر کرو جہاں پر اللہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہاں پر اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو وہاں پر گناہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔